اور جو لوگ داڑھی کو لے کر علامہ اقبال کو فاسق قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ جان لیں کہ علامہ اقبال کی ولایت کی گواہی تو خود عرب کے مشائخ دیتے ہیں، جیسا کہ امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، آپ نے 40 کی دہائی میں عربی زبان میں سیدی علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کا معروف کلام پڑھا جو اہل بیت کی شان میں تھا، تو محفل میں موجود حاضرین اش اش کر اٹھے اور پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کسی عربی کا نہیں بلکہ یہ ایک اجمی کا کلام ہے جس کا نام محمد اقبال ہے اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور اس کلام کے لکھنے پر غوث زمان نے آپ کو ولایت عطا کی ہے۔ لہذا اللہ اگر کسی سے محبت فرماتا ہے اور اسے اپنا قرب اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے تو وہ اس شخص کا ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ باطن اور دلی کیفیت دیکھتا ہے۔ پہلی بات، بہتر ہے کہ علامہ اقبال یا دیگر اہم شخصیات کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھا جائے کہ یہ سب بشر تھے اور انسان تھے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اور فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ صحیح ترمذی 2499 اور محدث الالبانی نے اسے حسن کہا ہے۔ تو تمام ابن آدم کے بارے میں یہ اس حدیث کے مطابق سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ وہ سب غلطی کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، ولی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حدیث میں بتایا کہ ولی فرائض پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے اور نوافل اختیار کرنے سے یہ قرب مزید بڑھ جاتا ہے، تو فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور پھر نوافل سے اس قرب کو بڑھایا جائے گا۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ الی آخر الحدیث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی فرائض اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ صحیح بخاری 6502۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کو جانچنے کے لیے پیمانہ قرآن کریم میں بھی بیان کر دیا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 31۔ یعنی اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو دعوے کو سچا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرائض پر عمل کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے منع کردہ حرام کو ترک کیا، اس راستے کو اور اس راہ کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح اور درست سمجھ عطا فرمائے اور درست سمجھ کے مطابق نبوی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تساہل پسندی اور شدت پسندی سے بچائیں، ہمیں کفار کی مشابہت اور مرعوبیت سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔